صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے، ان کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا امت میں ایک عالی مقام ہے، امت میں اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اور پھر ان صحابہ کرام میں وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھا اور مختلف قربانیاں دیں اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ پھر ان میں سے وہ صحابہ بڑی فضیلت والے جو بدری صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر بھی ان کی ظاہری حیات میں وہ صحابہ اس بندے کی بڑی قدر کرتے تھے جو بدر میں شامل ہو کے اسلام کے لیے جس نے جہاد کیا۔ صحابہ کے اندر بدری صحابہ کا بڑا مقام تھا، اور ان بدری صحابہ میں پھر وہ فضیلت والے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا، جو آیا مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ مہاجرین اور انصار میں جو سبقت لے گئے، یعنی پہلے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس دین کے لیے قربانیاں پیش کی، اپنا تن من دھن وطن گھر بار سب کچھ دین کے لیے نچھاور کر دیا۔ ان میں پھر جو سبقت لے گئے ان کا تذکرہ میرے رب نے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ حضرات محترم، یہ جملہ کسی محدث و مفسر کا نہیں، یہ جملہ کسی دنیا کے بندے کا نہیں، یہ جملہ کسی عام عالم دین یا ولی کامل کا نہیں، یہ جملہ خود رب العالمین کا ہے، قرآن مجید کا جملہ ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں جو سبقت لے گئے، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، بے احسان نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کی۔ یا اللہ ان کا حکم کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم وردوا عنہ۔ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین ان پہ راضی ہو گیا، یہ ہستیاں رب پہ راضی ہو گئی۔ یا اللہ ان کا انعام کیا فرمایا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات تجری تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے جنت تیار کر دی ہے۔ یا اللہ کون سی جنت؟ فرمایا تحتها الانہار، وہ جنت جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ہستیاں ہمیشہ اس جنت میں رہیں گی۔ حضرات محترم، اب آگے جس جملے پہ یہ آیت مکمل ہو رہی ہے وہ جملہ میرا نہیں، آپ کا نہیں، رب العالمین کا جملہ ہے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے بیان جاری فرما دیا کہ کچھ لوگ، کچھ ملنگ ان صحابہ اکرام کو ناکام سمجھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہم ماننے والے نہیں، ہم ملنگوں کی بات مانیں یا رب کے قرآن کی مانیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ذالک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان میں سے کچھ ہستیوں کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے پیش کیا۔ پہلے صحابہ ہی بڑے مقام والے، پھر فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، ان سے بھی زیادہ فضیلت والے، پھر ان میں جو بدری صحابہ ہیں وہ فضیلت والے، پھر بدری صحابہ میں جو سبقت لینے والے، پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ فضیلت والے، پھر ان میں سے وہ ہستیاں جن کا نام لے کر تیرے اور میرے آقا نے ان کا نام لے کر ان کو دنیا کے اندر چلتے پھرتے ہی اس دنیا کی زندگی میں ہی ان کو میرے اللہ رب العالمین نے، میرے نبی نے، اللہ کے محبوب نے، نبی نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔
ان عشرہ مبشرہ میں ایک ابو بکر صدیق ہے، ان کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، عمر فاروق ہے، ان کا ذکر بھی کر چکا ہوں، عثمان غنی ہے، ان کا تذکرہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ ہے، ان کا تذکرہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے، ان کا تذکرہ بھی کر چکا ہوں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے، ان کا تذکرہ بھی کر چکا ہوں، اسی طرح حضرت عبداللہ بن حضرت زبیر بن عوام ہے، ان کا ذکر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ حضرات محترم، اسی خوبصورت سونے کی لڑی میں سے آج ایک ہستی جس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس کا نام ہے حضرت سعد بن مالک کرشی، ان کا نام بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ میں نے اگلے دن ایک کتاب منگائی 6,500 کی، اس کا نام ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ میں نے ان کو ڈھونڈا، اس میں مجھے ملے نہیں۔ اصل نام ہے سعد بن ابی وقاص، اس نام سے مشہور ہیں، لیکن وہاں پہ یہ نام نہیں لکھا ہوا، وہاں پہ ابی وقاص کا جو نام ہے وہ مالک ہے، اصل نام لکھا ہوا ہے ولدیت کا مالک۔ تو اس حوالے سے ان کا تذکرہ سعد بن مالک کرشی کے نام سے مجھے ملے نا۔ سعد بن ابی وقاص کہاں گئے؟ میں نے سارے سعد پڑھے، تو پھر جب سعد بن مالک کرشی کا پڑھا تو پتہ چلا یہی تو سعد بن ابی وقاص ہیں، مشہور ہیں سعد بن ابی وقاص، لیکن نام تاریخ میں جو لکھا ہے وہ ہے حضرت سعد بن مالک کرشی۔ سعد بن مالک بن عبد مناف بن زورہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ ذریت آدم میں سے اللہ نے بنو اسماعیل کو فضیلت عطا کی، اور بنو اسماعیل میں سے اللہ رب العالمین نے بنو کنانہ کو فضیلت عطا کی، اور یہ کرشی زوری ہے، اور زوری شاخ ہے بنی کنانہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ ان کا نام تھا، وہ فرماتی ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ ابو جی کہا کرتے تھے کہ مجھے آیا خواب مکے میں، تاریکی میں کھڑا تھا، سامنے دیکھا تو چاند ہے، میں چلتا چلتا چاند تک گیا تو چاند میں پہلے 3 ہستیاں موجود تھیں، ایک کو میں نے دیکھا خواب میں، ایک ابو بکر صدیق ہیں، ایک زید بن حارثہ ہیں، اور ایک مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب ہے۔ حضرات محترم، وہ ابتدائی زمانہ مکے کا زمانہ، سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، حضرت زید بن حارثہ، 4 بندے جب اسلام قبول کر چکے، 4 بندوں کے بعد 5واں میرے نبی کا امتی بننے کا جس بندے کو شرف نصیب ہوا، اس کا نام سعد بن ابی وقاص ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رات کو خواب دیکھا، میں خود تاریکی میں تھا، چاند سامنے نظر آیا، میں چاند کی طرف گیا تو سامنے 3 ہستیاں پہلے موجود ہیں۔ فرماتے ہیں میں جاگا میں باہر نکلا، مکے میں مجھے پتہ چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان تو نہیں کر رہے، لیکن چیدہ چیدہ بندوں کو بتا رہے ہیں کہ رب نے انہیں نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ ابھی اعلان تو نہیں ہوا، لیکن چیدہ چیدہ اپنے بندوں کو جو قریبی ہیں ان کو بتا رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کو بتایا، مولا علی کو بتایا، ابو بکر صدیق کو بتایا، حضرت زید بن حارثہ کو بتایا۔ حضرات محترم، یہ 4 بندے مسلمان ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ محمد عربی نے اپنے نئے دین کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، میں چلتے چلتے میں ان تک پہنچا۔
یہ وہ دور تھا جب مسلمان ابھی نماز فرض تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے مختلف گھاٹیوں میں چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں جب گھاٹی میں کچھ مسلمان چھپے ہوئے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب میں پہنچا تو عصر کی نماز ہو رہی تھی۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا، میں نے بھی کلمہ پڑھا، ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ حضرت محترم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں فرماتے ہیں کہ مکے میں پھر کیا ہوا، جب میں مسلمان ہو گیا تو ہم مسلمان کفار مکہ سے چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے، حرم میں نہیں آتے تھے، مختلف گھاٹیوں میں نکل جاتے تھے۔ ایک گھاٹی میں جا کے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، اتنے میں کچھ مشرکین آ گئے، ان کی نظر جب ہم پہ پڑی تو وہ ہمیں آوازیں کسنے لگے، ہمارے دین کا نام لے کر ہم سے مذاق کرنا شروع کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اونٹ کا قلہ جو ہوتا ہے قلہ، وہ اکھیڑ کے زور سے مارا، ان مشرکین میں سے ایک کو لگا، اس کا خون بہنا شروع ہوا۔ اسلام کے لیے کافر کا پہلا خون جس نے بہایا، اس کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ پہلا خون اسلام کے لیے کسی کافر کا جو بہا، وہ مکے کی ایک گھاٹی میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے بہایا۔ حضرات محترم ابھی اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، صرف 4 بندوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرات محترم پھر مکی زندگی جو گزاری، پھر ہجرت فرمائی تو میرے نبی کے ساتھ مدینے ہجرت فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں رہے۔ اور تاریخ میں یہ بات مذکور ہے کہ بدر ہو یا احد ہو، خندق ہو یا خیبر ہو، ہر میدان جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص شامل ہوئے، کبھی بھاگے نہیں، میدان جہاد میں ڈٹ کے کھڑے رہے۔ بلکہ آپ کی نوجوانی کو احد کے میدان میں جب میرے نبی نے دیکھا کہ بڑی بے دردی سے لڑ رہا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، آپ نے فرمایا او نوخیز نوجوان لڑکے ادھر آ۔ جب آپ قریب آئے تو میرے نبی نے تاریخی جملہ بولا، وہ تاریخی جملہ ایسا جملہ ہے جس میں خصوصیت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کو، اور کسی کو یہ خصوصیت نصیب نہیں ہوئی۔ آپ ہوں یا میں ہوں، ہمارے پیر و مرشد ہوں یا داتا علی حجویری ہوں یا غوث پاک غوث شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، ہر امتی اپنے نبی کا نام جب لیتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ وہ بندہ کیسا خوش بخت ہوگا جس کا نام لے کے نبی نے کہا ہو کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ جب جنگ احد ہو رہی تھی، احد کا میدان تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص نوجوان لڑکے تھے، کیونکہ آپ نے جب اسلام قبول کیا آپ کی عمر صرف 17 سال تھی، 17 سال 17 ایئرز اولڈ، صرف 17 سال کے تھے جب اسلام قبول کیا۔ احد میں بھرپور نوجوانی تھی اور اتنی بے دردی سے لڑ رہے تھے۔ میرے نبی نے بلایا، فرمایا او نوخیز نوجوان، تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان ہوں۔ ہر امتی کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ سعد بن ابی وقاص کو میرے نبی نے کہا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ پوری امت میں صرف 2 ہستیوں کو یہ خصوصیت ملی کہ نبی نے ان کو کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ ایک حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ایک کا نام حضرت زبیر بن عوام ہے۔ اور حضرت زبیر بن عوام کا تذکرہ میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج تذکرہ ہے جناب حضرت سعد بن ابی وقاص کا۔ اور جنگ احد میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی تاریخ میں تلوار سے، ایک ہوتا تلوار سے حملہ، ایک ہوتا تیر سے۔ سب سے پہلی تلوار نکلی تو زبیر بن عوام کی تھی، اور اسلام کے لیے جو پہلا تیر چلا وہ سعد بن ابی وقاص کا تھا۔ اسلام کے لیے جو سب سے پہلا تیر چلایا گیا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا چلایا گیا۔ اور حضرات محترم حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ نبی پیار سے کہتے تھے اے مامو، پیار ہوتا ہے نا، مختلف جملے حضور بولا کرتے تھے نا مختلف سنگیوں کے بارے میں، تو سعد بن ابی وقاص کو کہتے تھے مامو،
ایک دفعہ آپ آئے تو حضور نے فرمایا میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہے تو لے آؤ۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے ماموں کیسے؟ فرمایا میری ماں بی بی آمنہ سعد کے ابے کے چاچے کی بیٹی ہے، یعنی ان کا خاندان یہی تھا۔ اور عرب لوگ اپنی ماں کے میکے جو ہوتے تھے، اپنے نانکے ہوتے تھے، جو نانکا خاندان ہوتا تھا، ان سب کو ماموں کہا کرتے تھے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ماموں کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میدان جہاد میں ہم نے وہ دن بھی دیکھے کہ میدان جہاد ہاتھوں میں تلوار ہوتی تھی، اسلام کے لیے لڑ رہے ہوتے تھے، لیکن پیٹ خالی ہوتا تھا۔ ایسی جنگیں بھی آپ فرماتے ہیں میں نے لڑی ہیں کہ کھانے پینے کی اور کوئی چیز مہیا نہیں ہوتی تھی، انگور کی بیل کے جو پتے ہوتے تھے اور خاردار درخت، صحرا کے خاردار درخت، ان کے پتے اور ان کے پھل ہم کھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے وہ پھل اور پتے کھا کھا کے جس طرح یہ بکریاں جنگل کے یہ مختلف پودے کھاتی ہیں اور مینگنیاں کرتی ہیں، ان کی مینگنیاں خشک ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم پودوں کے پتے کھا کھا کے جہاد کرتے تھے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چونکہ اور کوئی چیز مہیا نہیں ہوتی تھی تو ہمیں سخت قبض ہو جایا کرتی تھی۔ جس طرح یہ مینگنیاں ہوتی ہیں ایسے ہم پخانے کیا کرتے تھے، لیکن کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ہمارا ایک ہی مشن ہوتا تھا کہ وہ دین جو قبول کیا ہے اس دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے ہم نے ہر میدان میں جہاد کرنا ہے۔ حضرات محترم آج کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، کلمہ ان لوگوں نے پڑھ کے دکھایا، آج ملنگ کو اندازہ نہیں ہے۔ حضرات محترم میں عموماً ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ کربلا میں امام علی مقام نے دین بچایا، کربلا میں، لیکن کربلا تک دین تب پہنچا جب بدر میں بچا۔ اگر بدر میں نہ بچتا دین، اگر عہد میں نہ بچتا دین تو کربلا تک کیسے جاتا دین؟ کربلا میں تب امام علی مقام نے بچایا جب یہ بدر والوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے بدر میں بچایا۔ اور آپ یہ جملہ بولا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ہم نے اس زمانے میں اسلام کے لیے جہاد کیا، خاردار صحرا کے درختوں کے پتے کھا کے، اور آج بنو سعد کے لوگ ہمیں دین کے بارے میں وصیت کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخی جملہ آپ نے بولا، اس کی ایک تاریخی حقیقت یہ ہے کہ عمر فاروق کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص کو جب گورنر لگایا گیا نا، تو وہاں کے بنو سعد کا ایک بندہ تھا، وہ ہر وقت شکایتیں کرتا تھا آپ کی۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ میری شکایتیں کرتا تو آپ نے یہ جملہ بولا کہ ہم نے تو اس وقت اس دین پر قربانیاں دیں، یہ بنو سعد والے ہمیں اب دین سمجھا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو معزول کر دیا تھا، اور معزول کرنے کے کوفے کے گورنر تھے نا، کوفے کا جو موجد بندہ ہے نا، پہلا جو لشکر جس نے وہ قبرص کو فتح کیا، کسرا کو فتح کیا، جنولا کے مقام پہ ان کا لشکر گیا اور انہوں نے لڑائی کی اور اس علاقے کو فتح کیا، تو یہ سب سے پہلے گورنر بنے۔ تو ان کی وہ بنو سعد کا بندہ شکایتیں کرتا تھا تو عمر فاروق نے معزول کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی، فرمایا میری شہادت کے بعد، میرے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اگر امت سعد بن ابی وقاص کو خلیفہ بنانے پر متفق ہو گئی تو بے شک بنا لینا، یہ نہ دیکھنا کہ میں نے ان کو معزول کیا ہے۔ میں نے جو معزول کیا ہے ان کی کسی ذاتی خرابی کی وجہ سے نہیں کیا، نہ ان کی خیانت کی وجہ سے کیا ہے، نہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے، میں نے کچھ اور وجوہات سے ان کو معزول کیا ہے، دوسرے لوگوں کی باتیں بند کرانے کے لیے ان کو میں نے معزول کیا ہے۔ اس لیے اگر میری شہادت
شہادت کے بعد امت ان کو خلیفہ بنانے پر متفق ہو گئی، تو میری یہ وصیت ہے، تو پھر یہ جو میرا معزول کرنے کا کام ہے اس کو سامنے آڑے نہ آنے دینا۔ حضرات محترم، جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہو گئی نا، آپ کے زمانے میں بھی آپ کو سعد بن ابی وقاص کو کوفے کا گورنر بنایا گیا، والی مقرر کیا گیا۔ تو جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تو امت لڑ پڑی آپس میں، تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص آپ نے گوشہ نشینی اختیار فرما لی، گوشہ نشینی اختیار فرما لی، کیونکہ امت لڑنے جا رہی تھی، لڑ رہی تھی، آپس میں جنگیں ہوئی، کبھی جنگ جمل ہوئی، کبھی جنگ صفین ہوئی۔ حضرات محترم، مولا علی المرتضیٰ کا لشکر ایک طرف تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کا لشکر ایک طرف تھا، حضرت امیر معاویہ کا لشکر ایک طرف تھا۔ آپس میں جب امت لڑنے لگی تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص آپ نے گوشہ نشینی اختیار فرما لی، اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں کہ میں ان فتنوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نے اس وقت اپنی جوانی اسلام پر قربان کر دی ہے، لیکن یہ اب آپس کے جھگڑے جو ہیں میں کسی جھگڑے میں پڑھ کر اپنی عاقبت خراب کرنا نہیں چاہتا۔ حضرات محترم، حضرت امیر معاویہ نے آپ کو خط لکھا کہ آؤ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ کئی اور صحابہ کو بھی حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا، تو صحابہ اکرام نے نہ کر دی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو امیر معاویہ کا خط پہنچا، آپ نے جواب میں عربی کے اندر ایک ربائی لکھ کے بھیجی، اس کا ترجمہ خطرناک ہے ذرا، لیکن کوئی بات نہیں، ان کا قد آپس میں برابر تھے، ایک دوسرے سے وہ کر سکتے تھے، ہماری جرت نہیں ہے، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے کر سکتے تھے، کیونکہ ان کا اپنا ذاتی قد بھی کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے ان کو خط لکھا کہ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، انہوں نے 4 مصروں کی ایک عربی ربائی لکھ کے حضرت امیر معاویہ کو بھیجی۔ کیا لکھا؟ کہتے ہیں معاویہ وداؤ کا ابداؤ لیا ولیسا لما تجیو بہی دوا، اے امیر معاویہ تجھے وہ بیماری لگ گئی ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے، تو مجھے بلا رہا ہے کہ اپنے لشکر میں شامل ہو جا، مجھے تو مولا علی نے بھی بلایا کہ میرے لشکر میں آ جا، میں اگر مولا علی کے لشکر میں نہیں آیا، میں اگر مولا علی کے لشکر میں نہیں آیا تو اے معاویہ میں تیرے لشکر میں نہیں آؤں گا۔ اب آخری جو جملہ لکھا ہے اس ربائی کا وہ یہ ہے، اس لیے نہیں آؤں گا کہ لَيَوْمٍ مِّنْهُ خَيْرٌ مِّنْكَ حَيَا، میرے نزدیک یہ بات ہے، اس لیے نہیں آؤں گا کہ مولا علی کا ایک دن تیری ساری زندگی سے اعلیٰ ہے۔ معاف کرنا، کچھ چیزیں سخت ہوتی ہیں جب بندہ حقائق بیان کرتا ہے، پر یہ بات میری نہیں، زبان میری نہیں، زبان سعد بن ابی وقاص کی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ ربائی لکھ کے بھیجی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے معاویہ تجھے جو بیماری ہے اس کی دوا کوئی نہیں ہے، لیکن سن لے مجھے مولا علی نے بھی بلایا، میں نہیں گیا، اگر مولا علی کے بلانے پہ نہیں گیا، ان کے لشکر میں شامل نہیں ہوا تو تیرے لشکر میں بھی میں شامل نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نزدیک مولا علی کا ایک دن تا تیری ساری زندگی سے اعلیٰ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ببانگے دہل ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی زندگی گزاری اور ہر میدان جہاد میں شریک ہوئے، آپ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ میرے نبی نے جملہ بولا تھا، یا اللہ سعد بن ابی وقاص کی ہر دعا قبول فرما۔ صحابہ ڈرتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص کسی کے بارے میں بد دعا نہ کر دیں، دعائے ضرر نہ کر دیں۔ کیوں؟ کملی والے نے جملہ بولا ہے کہ یا اللہ سعد بن ابی وقاص کی ہر دعا قبول فرما۔ خدا رحمت کنند این عاشقان پاک تینت را، اللہ رب العالمین ان عاشقان پاک تینت را پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا
अन्हो, ये सबकत लेने वाले, ये वो सहाबा किराम और इनकी इत्तिबा करने वाले, अल्लाह इन पे राज़ी, ये अल्लाह पे राज़ी। वअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तख्तहल अनहार, अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने इनके लिए जन्नत तैयार फरमा दी है। या अल्लाह कैसी जन्नत फरमाया? तख्तहल अनहार, जिसके नीचे नहरें जारी हैं। खालिदीना फीहा अबदा, ये हस्तियां हमेशा उस जन्नत में रहेंगी। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और रब्बुल आलमीन फरमा रहा है इनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मलंग नाकाम भी कहता रहे, रब जो कह रहा है कामयाब हैं, तो हम रब की बात ही मानेंगे और कहेंगे कि साद बिन अबी वकास कामयाब लोगों में शामिल हैं और इनका शुमार है साबिकून अल-अव्वलून में शामिल है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सहाबा किराम की सीरत को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।